بڑی پریشان کن خبر جو ہے وہ آئی ہے لندن سے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ شریف خاندان سے ہے۔ پولیس جو ہے لندن کی، اس نے شریف خاندان کو اس بارے میں خبردار کیا ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے جو بہت بری خبر آئی کل شام کو، عمران ریاض خان کا جو ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ ریاکشن آیا اس پوری کہانی کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی آپ نے میری اور میرے خاندان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی ہے۔ عمران ریاض کہہ رہے ہیں یار آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اپنا گانا گا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ آج کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے اور یہ آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی تھی یا ہے، آئی ڈونٹ نو اوبیسلی وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان آج مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ کی ڈیٹ تھی، یعنی کہ 28 تاریخ۔ لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کریں گے تو چوتھی نشست کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ حکومت پی ٹی آئی کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا کہ جناب نو جوڈیشل کمیشن، نو ٹاکس، ہماری آپس میں کوئی بات چیت جو ہے وہ اب نہیں ہو سکتی۔ اب اس سلسلے میں خبر یہ آئی کہ کل جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے سردار ایاز صادق صاحب، ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف، اور انہوں نے عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں ان سے باقاعدہ رابطہ کیا، اور ان سے انہوں نے دوبارہ انہیں جو ہے وہ شرکت کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے سردار ایاز صادق صاحب کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے فیصلے سے آگاہ کیا اور کہا کہ حکومت ہمارے مطالبات پر تاخیری حربے اختیار کر رہی ہے، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے بنا مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو خبر اس کے بعد یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آج اب مذاکراتی عمل میں شرکت نہیں کرے گی، یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اپوزیشن ممبران سے کہا ہے کہ جی وہ اجلاس میں شرکت نہ کریں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اس مطالبے پہ قائم ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے۔ حکومتی کمیٹی کے جو ترجمان ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی والے مذاکرات کو چوک چوراہوں پر لے آئے ہیں، نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی کل کے اجلاس میں شرکت کرے گی یا نہیں، لیکن پی ٹی آئی اگر کل میٹنگ کا حصہ نہیں بنتی تو اسپیکر اس کمیٹی کو تحلیل کر دیں گے۔ جب یہ عمل ختم ہو جائے گا تو پھر ہماری کمیٹی بھی تحلیل ہو جائے گی، اگر مذاکرات جاری نہیں رہنے تو پھر مذاکراتی کمیٹی کا کیا کام۔ اس کے بعد پی ٹی آئی والے جو کچھ باہر کریں گے اس کا رسپانس جو ہے وہ حکومت دے گی، یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی احتجاج وغیرہ جو ہے ہوتا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ایس او پیز سے ہٹ کے بڑی غیر معمولی جو ہے وہ یہ ملاقات کی۔ ہم نے اس کو کچھ حد تک کور بھی کیا تھا پچھلے ویلاگ میں، اور علی امین جو ہے وہ مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے، اور وہاں پہ ان کی گاڑی کو بغیر روک ٹوک کے گیٹ نمبر 5 سے جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ تو ملاقات کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جیل سیل سے کانفرنس روم منتقل کیا گیا، اور عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ملاقات میں کہا جاتا ہے، جو آفیشیل ورڈکٹ ہے یا جو ریلیز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب صوبے میں امن و امان کی صورتحال، ترقیاتی منصوبے، پارٹی امور اور سیاسی معاملات پر جو ہے وہ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ اور 8 فروری کو پشاور میں جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، جسے یہ لوگ یوم سیاہ کے طور پہ منانے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو مختلف ہدایات کی ہیں، اور 1 سے 1.5 گھنٹے کی یہ ملاقات جو ہے بتائی جاتی ہے۔ اب 8 تاریخ کو جو بڑا ایک انٹرسٹنگ جو ایک سیناریو بنے گا وہ یہ ہوگا کہ علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر دونوں ایک ہی سٹیج کے اوپر کھڑے ہوں گے، دونوں ایک ہی جگہ کے اوپر موجود ہوں گے۔ اوبویسلی جنید اکبر کے پاس اب ایک نئی ذمہ داری آ گئی، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپس میں ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، انٹریکشن کس طرح ہوتا ہے، اس سے کافی حد تک پتہ لگے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرتی ہے یا اب اس میں فریکچرز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ دوسری جانب اعجاز الحق صاحب جو سینئر سیاستدان ہیں، وہ کل ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اجمل جامی صاحب کے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے مذاکراتی عمل کے دوران 2 مرتبہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 9 مئی کی واقعات میں ان کی جماعت کے لوگ ملوث تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے وسیم مدامی صاحب کے شو میں کہا تھا، یہ مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، یہ بہت بڑا جیسچر تھا۔ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جو ایکسیپٹ کیا ہے یہ بہت بڑا جیسچر ہے، جسے مانا ہے انہوں نے۔ تو ویسے میں نے ٹیکنیکلی اسپیکنگ بات صحیح بھی ہے کہ یہی ایک ڈیمانڈ تھی جو بار بار جو ہے وہ کہی جا رہی تھی کہ جناب اسے جو ہے وہ کر دیا جائے، لیکن کوئی مان نہیں رہا تھا۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شاید میں نے پچھلے ویلاگ میں کبوتر کے ذریعے خبر دی تھی یا شاید اس سے پچھلے مجھے یاد بھی نہیں، ہم آپ کو اتنی خبریں دیتے ہیں، لیکن یہ خبر ہم نے آپ کو بریک کر کے دی تھی کہ عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کا جو ہے وہ آرگنائزر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو وہ خبر جو ہے اب کنفرم ہو گئی ہے اور یہ سامنے نوٹیفیکیشن بھی جو ہے اس کا جاری ہو گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ چیف آرگنائزر پنجاب کا بنا دیا گیا ہے. تو کبوتر ہمارا اچھا ہے، کبوتر ہماری جو ہے نا وہ جیل سے اندر سے خبریں اٹھا کے لے آتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ آگے بھی جو ہے وہ اس طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دوسری جانب عمران خان صاحب سے جو پارٹی رہنما عاطف خان، شاہ فرمان، جنید اکبر، ان لوگوں کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی بھی چند تفصیلات جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ گئی ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں نے جو پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ان کی حکومت ہے کے پی کی، اس کے اندر جو مبینہ کرپشن کے کیسز ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. بیڈ گورننس کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ٹاسک لگایا گیا ہے شاہ فرمان کا اور دیگر عاطف خان وغیرہ کا بھی کہ جناب آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو کرپشن کر رہے ہیں، مبینہ کرپشن کر رہے ہیں. تو چند وزراء کے نام بھی جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے نام بھی جو ہے وہ لیے گئے ہیں. اب ظاہری بات ہے میں بتاؤں گا تو نہیں، ابھی ذرا ان کو تحقیقات تو کر لینے تھے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پارٹی کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی پوچھا کہ جی کیسی پرفارمنس جاری ہے. تو تینوں رہنماؤں نے جو ہے کہا کہ جی حکومتی کارکردگی جو ہے اور کرپشن کے الزامات ہیں جو ہماری حکومت کے اوپر لگ رہے ہیں اور اس کو جو اس کی روک تھام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جنید اکبر صاحب جو نئی پوسٹ جنہیں ملی ہے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. وزیر اعلیٰ پر ذمہ داری بہت زیادہ تھی، اس لیے پارٹی نے مجھے منتخب کیا ہے. نہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے اور نہ کسی اور کو قانون ہاتھ میں لینے دیں گے. غیر قانونی ایف آئی آرز کا سلسلہ بند نہ ہوا تو مجبوراً آئی جی آفس کا گھراؤ کریں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور 5 سال پورے کریں گے. جوڈیشل کمیشن نہ بنانا حکومت کی ناکامی ہے. اچھا، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جنید اکبر صاحب جو ہے نا، ہی از پلینگ اٹ ویری وائزلی ایکچولی، کہ مطلب پورے پارٹی کو پتہ ہے اس بات کا کہ دو مختلف دھڑے ہیں، علی امین گنڈاپور کے اور جنید اکبر کے، لیکن پھر بھی ویری وائزلی وہ معاملات کو سٹچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں جو ہے کوئی اختلاف نظر نہیں آنا چاہیے. اور علی امین گنڈاپور کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کسی قسم کوئی بیان نہیں دے رہے، وچ از کوائٹ وائز آف ہم. عمران خان صاحب کے لیے جو بہت بری خبر آئی کل شام کو وہ یہ تھی کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے عمران خان کی 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر جو بریت کی ان کی درخواست تھی اسے مسترد کر دیا ہے. ان درخواستوں کے دوران پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ مقدمے کا ٹرائل جاری ہے، 12 عینی شاہدین گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں اور اس وقت درخواست بریت کی سماعت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت پروسیکیوشن کو شہادت ریکارڈ کرانے کا موقع دے. اس سے قبل شیخ رشید کی درخواست سے بریت بھی ٹرائل عدالت نے مسترد کی، جبکہ ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا. تو عدالت نے پروسیکیوشن کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ بریت کی درخواست مسترد کر دی. اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی اور اس کی استدعا کی ہے کہ اپیلوں پر حتمی فیصلہ ہونے تک سزا جو ہے قلعدم قرار دے کے ضمانت پر ان دونوں کو رہا کیا جائے. ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پارلیمنٹ کے باہر سب سے پہلے ذرا سینٹ کے اجلاس کی آپ کو بات بتا دیں. وہاں پہ سینیٹر علی ظفر جو ہے کل سینٹ کے اجلاس کے دوران جو ہے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا چاہ رہے تھے، لیکن ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے انہیں بولنے سے روک دیا. اس کے اوپر جو ہے ایوان میں پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور پی ٹی آئی ارکان نے ڈریس بجانا شروع کر دیا اور ایوان جو ہے مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگی. بعد میں پی ٹی آئی کے ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا. اس دوران پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے صحافیوں نے بھی سینٹ کی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ آج یعنی کہ منگل 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو ہے وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا سینیٹر فیصل سلیم کی صدارت میں. اس میں قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل جو ہے وہ پاس کیا اور اس کے بحث کے دوران صحافتی تنظیموں کی جانب سے بل پر جو ہے مخالفت کی گئی. صحافتی تنظیموں نے اپنی تحریری سفارشات پیش نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیے اور انہوں نے کہا کہ صحافتی تنظیموں کو چاہیے تھا کہ اپنی تحریری سفارشات کمیٹی میں دیں. اینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سینٹ کمیٹی میں بل پر اعتراضات کیے گئے. اچھا، یہ میں خبر جب میرے پاس آئی تو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ. اینکرز ایسوسی ایشن کیڑی گئی اینکرز ایسوسی ایشن، مطلب سانوں تو نہیں پتا. اب یا تو میں اینکر نہیں ہوں یا مجھے اس ایسوسی ایشن کا نہیں پتا، لیکن بہرحال کوئی اینکر ایسوسی ایشن بھی بن چکی ہے. تو اس کی جانب سے سینٹ کمیٹی میں بل پر اعتراضات کیے گئے. ان میں کہا گیا کہ ہمیں وقت ہی نہیں دیا گیا کہ ہم اس بل پر تجاویز لا سکیں. صحافتی تنظیموں نے کہا کہ اس بل میں بہت سی خامیاں ہیں،
اس بل کے نتیجے میں بہتری کے بجائے خرابی ہوگی. بل میں فیک نیوز کی تشریح بہت مبہم ہے. صحافتی تنظیموں نے موقف اختیار کیا کہ ہم خود فیک نیوز کے متاثرین ہیں, فیک نیوز کے لیے قانون کے حامی ہیں, لیکن موجودہ صورت میں یہ بل ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا, بعد میں بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ہم نے ایکچولی پن پوائنٹ کی. پارلیمنٹ کے باہر جب یہ سارا واک آؤٹ وغیرہ ہو گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کا, تو اس میں سینیٹر علی ظفر, سینیٹر علامہ راجہ, ناصر عباس, حامد خان, اور ان کے ساتھ یہ جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سینیٹر زرقا تیمور صاحبہ, یہ بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ بھائی ان کو تو وہ بے دخل کر دیا گیا تھا اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جاؤ ہم نے تمہیں آگ کیا, ہمارا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہی جب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جب ووٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد یہ وہاں پہ موجود نہیں تھی, تو بہت سے الزامات ان کے اوپر لگے تھے, انہیں غداری تک کے لیبل ان کے اوپر لگا دیے گئے تھے. تو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ یہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ, اور انہوں نے پوری پریس کانفرنس میں جو ہے وہ ساتھ موجود رہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے بھی اس کے بارے میں 1-2 دفعہ بات کی تھی کہ بھائی آپ لوگوں نے اس وقت ان کا ذکر کیا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی, ان کا ذکر کیا تھا, اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو ان کو شو کاز نوٹس اب نہیں برداشت کریں گے, نکال دو. تو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اینا تب پڑے گا تھوڑے اچھے کہ تسی کاٹ سکو, مطلب ان کی سیٹیں کون واپس بھرے گا. تو کچھ نہیں ہوا, ٹھپ, سب کچھ ٹھپ ہو گیا. تو فرسٹ کلاس جس طرح کہانی چل رہی تھی ویسے ہی چل رہی ہے, سب فرسٹ کلاس ہے. تو یہی ہوتا ہے پالیٹکس میں. میں اب ذرا ان سے پوچھے نا جا کے کہ بھائی طیبہ راجہ کی تو آپ نے جینا حرام کر دیا. اس نے انٹرویو میں ایک جملہ کہہ دیا, ان لوگوں کے لیے سب بھول گئے, یہ اتنی جی بی کی ریم تھی اندر, اتنے جی بی کا میموری کارڈ اندر ڈلا ہوا تھا, سب کچھ بھول گئے. یہی ہوتا ہے. خیر, اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ پی ایف یوجن ہے, یہ جو پیکا ایکٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا, اس کے خلاف جو ملک بھر میں آج احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. اور آر آئی یو جے اور نیشنل پریس کلب کے عہدیداران کے جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی, اور صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا ہے کہ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلد سے جلوس اور ریلیاں نکال کر صحافی جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. ایک خبر میں آپ کو دے چکا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 8 فروری کو سوابی میں احتجاج کا اعلان اس نے کر دیا ہے, اور 8 فروری کو جو ہے یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام کے اراکین قومی اسمبلی نے جناب ملاقات کی ہے آج. بائی دا وے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے آج ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اس میں اراکین قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری اور انجینئر محمد عثمان بادینی انہوں نے جو ہے وہ اس میں شامل تھے, اور ملاقات کے دوران صوبہ بلوچستان اور متعلقہ حلقوں کے ترقیاتی امور کے اوپر جو ہے بیسکلی گفتگو کی گئی ہے. اس کے علاوہ کراچی کے ایک تاجر رہنما ہیں عتیق میر صاحب, ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے بڑا وائرل ہو رہا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مراد علی شاہ کو, احسن اقبال صاحب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مراد علی شاہ کو لے جائیں اور ہمیں مریم آپ ہمیں دے دیں. تو اس بیان کے بعد جو ہے انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ایک بڑا وڈا یو ٹرن مارا ہے. انہوں نے کہا بھائین غلطی ہو گئی, 1 منٹ ٹھہرو, ٹیک اٹ بیک. انہوں نے کہا کہ جی یہ بات انہوں نے ازراہ مذاق کہی تھی, یہ بات قطعی طور پہ کسی کی کارکردگی سے متعلق نہیں تھی. اور میں بھی حیران, تاجر کراچی دا ہے تو سندھ کے سی ایم کو برا بھلا کس طرح کہہ سکتا ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز کون سا وہاں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں, مریم نواز کا معاملہ اپنے والد اور چچا کی طرح ہے کہ ہمارے کام نہیں آنیاں جانیاں دیکھو. کراچی کے تاجروں نے احسن اقبال سے مطالبہ کیا اور وزیر جو ہے بے ساختہ اس پہ مسکرا دیے. تو بیسکلی ہی مسٹ ہیو فیلٹ دا ہیٹ کہ بھائی میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. آیا ہوگا کوئی حکومتی سائڈ سے شاید پریشر بھی آیا ہوگا کہ بھائی جان خیر ہے, مطلب کراچی میں رہنا ہے. ویسے کراچی کے اندر ایک زمانے میں نعرہ ہوتا تھا کہ اگر پتہ نہیں کیا کراچی میں رہنا ہے تو جی اے متحدہ کہنا ہے. تو اب میرے خیال میں جی اے پیپلز پارٹی کہنا ہے, شاید یہ والی صورتحال جو ہے خیر آگے بھی ہے. ایک بڑی پریشان کن خبر جو ہے وہ آئی ہے لندن سے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ شریف خاندان سے ہے. وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب شریف خاندان کے ارکان کو نامعلوم افراد کی طرف سے پرتشدد حملے کا خطرہ ہے. اور یہ مطلب عینی ہوائی بات نہیں ہے, یہ بیسکلی میٹروپولیٹن پولیس جو ہے لندن کی, اس نے شریف خاندان کو اس بارے میں خبردار کیا ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹ مڈلٹن پولیس نے لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کو ممکنہ حملے کے خطرے سے آگاہ کیا. بیسکلی ایک پولیس سیکٹر نے دوسرے پولیس سیکٹر کو یہ انفارمیشن پاس آن کی ہے, اور رپورٹ کر رہا ہے جنگ کے جی ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ مڈ لینڈز پولیس کو حملے سے متعلق اطلاع انٹیلیجنس مانیٹرنگ سسٹم سے ملی ہے, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکاٹ یارڈ کے افسران نے ایون فیلڈ فلیٹ میں جا کر شریف فیملی کے ارکان کو اس خطرے سے آگاہ بھی کر دیا ہے. پولیس نے شریف فیملی کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ چوکنا رہیں اور آمد و رفت میں احتیاط برتیں. اور 2 ہفتے قبل بیسکلی جو ایک ٹک ٹاکر ہیں گلفام حسین,
ان کو پولیس نے ایون فیلڈ کے باہر سے گرفتار کیا تھا، جبکہ انہیں فلیٹس کے قریب آنے سے اب منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک ویسینٹی میں جو ہے وہ نہیں آ سکتے. تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ گلفام حسین کی گرفتاری کا ویسٹ مڈ لینڈز پولیس کے انتباہ سے ایسا کوئی یہ آپس میں کوئی لنک نہیں ہے یہ معاملات. اور شریف خاندان نے حملے کے خطرے سے متعلق رابطہ کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا اور شریف خاندان کے بیشتر افراد اب پاکستان منتقل ہو چکے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ایسا کوئی واقعہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ ہے کسی کے ساتھ بھی. کوئی کسی کو جو ہے فزیکل ہارم جو ہے اسے کسی صورت بھی جو ہے وہ سپورٹ یا کنڈون اسے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کی تھی اور وہ تھی عمران ریاض خان سے متعلق. عمران ریاض خان کے بارے میں جو ہے وہ عادل راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جناب میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ اسائلم کا ویزا جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے رچرڈ گرنیل کے ذریعے، تو آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہ کر لیا ہے، تو آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کریں. اب دس واز کوائٹ اسٹرینج کہ اگر ایسا تھا بھی تو اس کو کیا سوشل میڈیا کے اوپر اس کی اس طرح تشہیر ہونی چاہیے تھی. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ ابھی تک عمران ریاض نے خود اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے، تو میں اس بات کو ویریفائی نہیں کروں گا جب تک وہ خود اس بات کو کنفرم نہیں کریں گے. ان کا معاملہ جو ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے. سلمان احمد صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ڈیئر مطلب عادل راجہ اینڈ عمران ریاض, I realize that since yesterday both of you and your vast network of fans are going crazy against attacking each other for no reason at all. We as a nation need to be able to support each other during our time of need. My only request is that you both gentlemen speak with me to resolve any misunderstanding. That would be the best for brothers to achieve. انہوں نے کہا کہ جی آپ دونوں کے جو فینز ہیں وہ آپس سے لڑی جا رہے ہیں تہاڈی مہربانی میرے نال گل کر لو تاکہ ایشو کو ریزالو کیا جائے. تو مطلب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عادل راجہ نے ایکچولی وہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ عمران ریاض کے اگینسٹ تھا, وہ ان کو اور ان کے لیے جو ہے وہ شک میں ڈالنے والی چیز تھی کہ اچھا یہ امریکہ میں اسائلم لینے لگے ہیں. تو عادل راجہ نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان اور میرے درمیان کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے. سلمان احمد کے اسٹارٹ پر میں نے ان کے امریکہ ویزا لگنے کی خبر دی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلمان احمد نے کہا تھا تو تب میں نے یہ خبر لگائی ہے, کیونکہ امریکی سفارت خانے کا مسقط عمان میں جہاں انہوں نے اپلائی کیا تھا ان سے ویزا لینے کے لیے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور سلمان بھائی پریشان تھے کہ ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا, شاید اس لیے کہ اب وہ مسقط میں موجود ہی نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اب یہ عادل راجہ اب یہ ایک نئی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ جیسے عمران ریاض خان نے اور ان کی فیملی نے مسقط میں امریکی ایمبسی سے جو ہے وہ اسائلم کے ویزے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا, اور اب امریکی ایمبسی کا چونکہ رابطہ نہیں ہو پا رہا, وہ ٹریس نہیں کر پا رہے عمران ریاض کو, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مسقط میں موجود نہیں ہے. سلمان احمد نے اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا brothers we are arguing over something very silly and trivial. If I was in trouble I would expect my brothers to help me, not start a needless Twitter crossfire between fans. By the way our enemies know how to divide and rule us. اچھا اب پہ ہی پنگے لے جا رہے ہیں, اب پہ ہی ٹویٹا کری جا رہے ہیں, تو کہتے جی دشمن جو ہے نا وہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خیر اس کے بعد انہوں نے سلمان احمد نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا just spoke with Imran Riaz Khan at length. His sacrifices for Pakistan both physical and psychological cannot be compared with anyone else. Just like the rest of us who are enduring the worst martial law in our history. Stay safe, Allah nigban, our collective struggle will continue. اب عمران ریاض خان کا جو ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ ریاکشن آیا اس پوری کہانی کے اوپر. انہوں نے کہا پلیز سلمان احمد forgive me that I talked to you, اور مینوں معاف کر دے میں تیرے نال گل کیتی. You put me and my family's life on risk. Please leave us alone and I never ever applied for any asylum to any country. انہوں نے کہا جی آپ نے میری اور میرے خاندان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی ہے. میں نے یا میرے خاندان نے آج تک کبھی کسی ملک کے لیے جو ہے وہ سیاسی پناہ کے لیے اپلائی نہیں کیا, اسائلم کے لیے اپلائی نہیں کیا. I am in touch with United Nations, اقوام متحدہ, European Union and almost a dozen of international organizations, but no one did this to me. جزاک اللہ. انہوں نے کہا کہ میں اقوام متحدہ, یورپی یونین اور تقریباً 1 درجن کے قریب بین الاقوامی اداروں کے ساتھ جو ہے میں رابطے میں ہوں, لیکن کسی نے میرے ساتھ جو ہے کچھ ایسا نہیں کیا ہے. سلمان احمد نے آگے سے پھر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ڈیئر عمران ریاض خان, our collective struggle is to see Pakistan have freedom of speech, free fair elections and end to gross violations of human rights, abductions, torture and killings of innocents. That can only happen with the immediate release of Imran Khan. وہ گل کی کر رہے ہیں, ٹویٹ کی کر رہے ہیں, جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی. مطلب کوئی سر پیر نہیں. وہ بیچارہ عمران ریاض کہہ رہے ہیں یار آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو خطرے میں ڈال دیا ہے, اپنا گانا گا رہے ہیں. اچھا مسمجھ ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ جناب سلمان احمد اور عمران ریاض خان کی جو ہے وہ یہ سٹوری ہے.
اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.